پر جاگ کے عبادت کرو، نماز پڑھو، نفلی عبادتیں کرو، نفلی نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور رات گزار کے جو دن آئے اس دن میں روزے رکھو، تمہاری رات بھی عبادت کا شمار ہو جائے اور دن روزے کی حالت میں گزرے تو یہ دن بھی تمہارا عبادت کا شمار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہترین موقع عطا فرمایا جب اس رات کی خصوصیت کے حوالے سے پچھلے انبیاء اکرام نے سنا۔ حضرت آدم نے سنا تو کہا مولا شب برات مجھے دے دے، حضرت دانیال نے سنا تو کہا مولا شب برات ہمیں عطا کر دے، حضرت ذوالقرنین نے سنا تو کہا مولا شب برات ہمیں عطا کر دے، حضرت یوسف نے سنا تو کہا مولا شب برات ہمیں عطا کر دے، حضرت یعقوب نے کہا شب برات ہمیں دے دے، حضرت سلیمان نے کہا شب برات ہمیں دے دے، حضرت ایوب نے کہا شب برات ہمیں دے دے، حضرت ملت اسلامیہ تمام انبیاء اکرام نے شب برات کو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا مولا شب برات ہمیں دے دے۔ ہمارے نبی سے پہلے کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا کہ مولا شب برات ہمیں دے دے، وہ عفو والی رات ہمیں دے دے، وہ گناہوں سے توبہ کرنے والی رات ہمیں دے دے، وہ مغفرت والی رات ہمیں دے دے۔ رب العالمین کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے آدم تجھے بھی نہیں دوں گا، چاہے جو مجھے بھی نہیں دوں گا، چاہے مجھے بھی نہیں دوں گا، چاہے عیسیٰ بھی نہیں دوں گا، شب برات دوں گا تو اپنے حبیب کی امت کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کی امت کو عطا کروں گا۔ ہم گنہگاروں کے لیے مقدر کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے شب برات جیسی عظیم رات کو خاص فرما دیا کہ ہم اس میں ایک لمحہ بھی عبادت کر لیں تو عبادت سینکڑوں سال کی عبادتوں کے بھاری نظر آئے گا۔ اب آئیے میں ایک واقعے کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے کے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ عجب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو پیدا کیا۔ آج کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل، نہ ممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ لا شے پہ قادر ہے، جس نے یہ نظام بنایا کہ اولاد باپ کے ذریعے پیدا ہو، وہی یہ نظام بھی قائم کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اولاد بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ ان کے ابا ہے نہ ان کی اماں، باقی پیدا کیا ہے، لیکن پھر ایک سسٹم بنایا اللہ نے، ایک نظام قائم فرمایا کہ توالد تناسل کا سلسلہ جو چلے گا تو ماں اور باپ کے ذریعے سے آگے بڑھے گا، لیکن یہ سلسلہ قائم کرنے کے بعد اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کے ساتھ ایک امتیازی قانون عطا فرمایا، ایک اسپیشل ان کے لیے رول بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ بغیر باپ کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا جان لے کہ جو اللہ دنیا کائنات انسانی کی نسل کو ماں اور باپ کے ذریعے سے آگے بڑھاتا ہے، بچے کو باپ اور ماں کے ذریعے سے پیدا کرواتا ہے، وہ اگر رب چاہے تو دیکھ لو اپنے ماں کی آنکھوں سے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، ذرا سا اس میں روشنی ڈال دی بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پاک مریم، حضرت مریم علیہ السلام خانے کعبہ کی اور خانے کعبہ کی خدمت میں وہ رہتی رہی۔ خانے کعبہ کے عقب میں ان کے زمانے میں خانے کعبہ کے پیچھے کھجوروں کے جھروٹ تھے، گھنے جنگلات تھے، کھجوروں کے پیڑ تھے، تناور درخت تھے، تو دو کھجوروں کے بیچ میں کچھ جگہ تھی، اس جگہ کو جنہوں نے اپنے لیے غسل خانہ بنا لیا، پردے سے گھیر دیا تھا اور کھجور کے پیڑوں کی دیواریں ہو رہی تھی اور باقی پردہ لگا لیا تھا، وہ ان کے لیے غسل خانہ ہو گیا تھا، نہانے کی جگہ ملا۔ ایک مرتبہ وہ پہنچے نہانے کے لیے اور اللہ کے فرشتوں سے سجا تھا، جبریل امین سدرہ کے مکین بارگاہ مریم میں حاضر ہوتے ہیں، کہاں؟ غسل خانے، جبکہ وہ نہانے کے لیے گئی ہوئی، حضرت مریم چھڑوا جاتی ہے،
कांप जाती है। अरे बंदे तू कौन है? तुझे खूब मालूम है कि मैं पाक मानिया हूँ। गैर मानूस हवाओं ने भी मेरे वजूद को टच नहीं किया है। गैर मानूस इंसान की नजर भी मुझ पे नहीं पड़ी है। तू कौन है जो मेरे प्राइवेट और सेपरेट जगह पे आ गया है, मेरी खास जगह पे आ गया है? अल्लाह का खौफ था, अल्लाह से डर के यहाँ से वापस चला जा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला तहज़न इब्नी रसूलुल्लाह, ऐ मरियम डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ, अल्लाह की बारगाह से आया हूँ, बता दिहाड़ी आया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के सीने पे फूंक मार दिया, ऐसी फूंक मारा कि हज़रत मरियम उससे हामिला हो गई और उसी के जरिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा। इसीलिए हज़रत ईसा को रूहुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह की रूह। डायरेक्ट अल्लाह ने रूह दे दिया बगैर बात के वसीले। हज़रत ईसा को कलमुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का कलमा, अल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह का वर्ड, अल्लाह का शब्द। डायरेक्ट हज़रत जिब्रील अमीन आए थे और लफ्ज़ के जरिए से हज़रत मरियम को प्रेग्नेंट कर दिया था, और उसी के जरिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। एक बात ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं बताने लगा था कि अपनी हयात ज़ाहिरी में हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये ज़हन में रखिएगा कि शब बरात की इम्पोर्टेंस क्या है, शब बरात की ख़ुसूसियत और इसकी अज़मत क्या है। इस वाक़े के ज़रिए से आपको समझना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाहियत दरिया पे पहुंचे, दरिया के किनारे पहुंचे तकरीर करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर है, बड़ा ही खूबसूरत है, सुनहरे कलर का है, अंडे की शक्ल का है, बड़ा ही दिलकश है, बड़ा ही जाजिब नजर है, बड़ा ही पुरकशिश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर को देखा तो देखते ही रह गए और मुस्कुरा करके बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया, मौला क्या तेरी शान है, क्या तेरी कुदरत है कि ऐसे अजनबी मकाम पर भी इस पत्थर को तुमने अपनी खूबसूरती अता फरमा दिया है कि चलने वाला मुसाफिर कदर करके उसे देखने लग जाए। बारगाहे इलाही से जवाब आता है, ऐ मेरे पैगंबर, एक पत्थर की खूबसूरती को देख करके मुझे ताज्जुब हो रहा है। उस पत्थर के अंदर के हालात को जब तू जानेगा, उस पत्थर के अंदर जिन चीजों को जब तू देखेगा तो तुझे और ज्यादा ताज्जुब होगा, और ज्यादा हैरत के समुद्र में डूबेगा।